وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اسٹیج پر موجود تمام کشمیری زعماء، پنڈال میں میرے کشمیری بزرگوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک طویل عرصے کے بعد یہاں راولاکوٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پونچھ ڈویژن کی سرزمین جو آزادی کے لیے قربانیوں کی ایک تاریخ اور ایک داستان ہے، اس سرزمین پر جو میں آپ سے مخاطب ہوں، تو اس احساس کے ساتھ کہ ہم سب اس قافلے کے ہم سفر ہیں جنہوں نے ایک صدی سے زیادہ بر صغیر کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی۔ انگریز سے آزادی کی تاریخ ہمارے ہی اکابر و اسلاف کے خون سے لکھی جائے گی، اور کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد اس سے مختلف نہیں ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہم نے آزادی کی کرن کو زندہ رکھنا ہے۔ میرے محترم دوستو، ویسے تو اللہ رب العالمین نے انسان کو حسن صورت سے نوازا ہے، جسمانی لحاظ سے تو اللہ رب العزت نے انسان کو تعبیر کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت قد کاٹ کے ساتھ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن عملی زندگی کے حوالے سے
اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کو تعبیر کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ چیزیں خلقتاً ہیں، اور اس میں تغیر تبدل نہیں آ سکتا۔ قیامت تک انسان کی شکل و صورت بھی یہی رہے گی، اور قیامت تک انسان اس دنیا میں مشکلات کا مقابلہ کرے گا، مشکل مراحل سے گزرے گا۔ لیکن اس مشکل مراحل سے گزرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے مقدمہ تو رکھ دیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، لیکن اس مقدمے کی بنیاد پر اللہ نے جو مقصد زندگی متعین کیا، اس میں مقصد اول انسان کی آزادی ہے۔ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، یہ انسان جب گھاٹی میں داخل ہوا، اور جانتے ہو گھاٹی کیا ہے؟ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ گھاٹی کے لفظ سے تعبیر کرنا یہ شریعت ہے۔ تو شریعت میں داخل ہونا اور دین اسلام کا راستہ اختیار کرنا، یہ مشقتوں کا راستہ ہے، یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے جس سے کہ گزرنا پڑتا ہے۔ تو گھاٹی سے تعبیر کیا، اور گھاٹی وہ راستہ ہوتا ہے جہاں پتھریلی زمین بھی آتی ہے، جہاں جھاڑیاں بھی آتی ہیں، جہاں کانٹے بھی آتے ہیں، جہاں پانی بھی آتا ہے، جہاں گرم اور ٹھنڈی ہوائیں بھی سامنے سے آتی ہیں، اور آپ کو ان سارے حالات سے گزر کر اس کو عبور کرنا ہوتا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ فک و رقبہ، غلام کو آزاد کرنا۔ لیکن الفاظ قرآن کے ہیں، میرے اور آپ کے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، لغوی طور پر آپ اس کا معنی کریں کہ قبائل عرب میں جب انسانوں کو انسان کا غلام بنایا جاتا تھا تو اسلام نے سب سے پہلی تعلیم یہ دی کہ آپ ایک غلام کو آزاد کریں۔ لیکن قرآن کی وسعتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم یہ مفہوم متعین کریں گے تو ایک شخص غلام سے لے کر ایک قوم غلام کی آزادی تک اس سے مقصود ہوگا۔ تو اولین چیز وہ قوموں کی آزادی ہے، اور آزادی کے بعد خوشحال معیشت ہے، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جہاں ایک شخص بھوکے کو کھانا کھلانا یہ اس راستے کا تقاضا ہے، سو قوموں کی اجتماعی زندگی میں اسی راستے کا تقاضا ہے کہ قوم کی بھوک کو ختم کرنے اور اسے ایک خوشحال معیشت مہیا کرنا، یہ اسی شریعت کا تقاضا ہے۔
اور پھر مفلوق الحال طبقہ، ہم اسی پہ سیاست کرتے رہتے ہیں نا، غریب، بھوکا، پیاسا، اور پھر اس کی نسبت کبھی ہم کمیونزم کی طرف کرتے ہیں، کبھی سوشلزم کی طرف کرتے ہیں، کبھی کس کی طرف، کبھی کس کی طرف۔ اور آج کل انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار امریکہ بنا پھرتا ہے، لیکن قرآن کریم آپ کو فرماتا ہے مسکیناً یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ، وہ یتیم جو پھر قرابت دار بھی ہو، اور وہ مسکین جس کے جسم پر کپڑا نہیں، جس کے جسم پر، جس کے کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، خاکالود ہے، یہ وہ مفلوق الحال اور قسم پرس طبقے ہیں جس کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ تو آزادی، خوشحال معیشت اور مفلوق الحال طبقوں کی رکھوالی کرنا اور ان کے معاش کا انتظام کرنا، اس کی عزت کی زندگی کا انتظام کرنا، یہ میرے قرآن کی تعلیمات ہیں جسے دنیا نے تو اپنا لیا لیکن ہم نے چھوڑ دیا۔ تارک قرآن تو ہم ہوئے نا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے ان اصولوں کو اپنا کر اپنی قومی، ملی اور اجتماعی زندگی کے خطوط کا تعین کرنا ہے، لیکن ہم کھلے دل سے ذرا تجزیہ تو کریں۔ کہ آج دنیا میں جب آزادی کی جنگیں لڑی جاتی ہیں تو دو چیزوں کا الگ الگ تصور کیا جاتا ہے۔ ایک تصور ہے خطے کا اور دوسرا تصور ہے خطے پر آباد انسانیت کا۔ معاف فرمائیے، جو بطور طالب علم کے میرا مطالعہ ہے اور میرا تجزیہ ہے، ریاستوں نے خطے کے حصول کے لیے توانائی صرف کی ہے، لیکن خطے پر رہنے والے عوام کے حقوق کے لیے کوئی تصور نہیں ہے ان کا۔ ہم نام لیتے ہیں انسانوں کی، بھوک کی، حقوق کی، لیکن ہم نے زمین کو حاصل کرنے کو ترجیح دی ہے، انسانی حق کی ہم نے کبھی پرواہ نہیں۔ کشمیری ایک مظلوم قوم ہے، آج اگر میں آپ کے سامنے کچھ سچی باتیں کہوں گا تو آپ کے جذبات بھی مجروح ہوں گے اور اصل قوتیں بھی ناراض ہوں گی۔ جہاں آج آپ پہنچے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ قربانی کے نتیجے میں جہاں ہمیں آگے بڑھنا تھا، ہم آزادی کی منزل سے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اور مجھے خود ایک کشمیری لیڈر نے کہا، براہ راست کہا ہے کہ مولانا سچی بات یہ ہے کہ ہمیں لمبے چوڑے پائپ کے اس سرے پر آزادی کی چھوٹی سی رمق بھی نظر نہیں آ رہی ہے، ہم قربانیاں کس چیز کے لیے دیں؟
یہ کشمیری ذمہ دار کی بات کر رہا ہوں. ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جب کشمیری مایوس ہوگا، ہندوستان میں رہنے والا، مقبوضہ کشمیر میں رہنے والا کشمیری ہندوستان سے مایوس اور پاکستان کی طرف رہنے والا کشمیری پاکستان سے مایوس، تو اس مایوسی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اس مایوسی کا نتیجہ خود مختار کشمیر کے نعرے کی صورت میں سامنے آئے گا. ناراض نہ ہونا. میں آپ کے نوجوان کو جانتا ہوں اور اگر خود مختار کشمیر نہ میرے مفاد میں ہے نہ ہندوستان کے مفاد میں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ کشمیر کو تقسیم کر دو تاکہ نہ رہے بانس نہ رہے بانس. ابراہیم صاحب، ایک طالب علم کی طرف بات کر رہا ہوں، ممکن ہے عرض کر رہا ہوں. مجھے آپ بتائیں، ہم اپنے موقف کی بنیاد سن 49 کی قراردادوں کو، سلامتی کونسل کی قراردادوں کو بناتا ہے. میں لفظ قرارداد کی بات نہیں کر رہا، قراردادوں کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد بہت کچھ ہوا، کراچی کے معاہدات ہوئے اور بھی بہت سی چیزیں ہوئی. یہ میرا ریاستی موقف ہے. کشمیر کے لیے میں جو کچھ کہوں گا، جو کچھ کروں گا، اس کے اساس سن 49 کی قراردادیں ہیں. سن 49 کی قراردادوں میں آل جموں کشمیر ایک وحدت ہے. جس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے، جس میں آزاد جموں و کشمیر کی ریاست بھی شامل ہے، جس میں وادی کشمیر بھی شامل ہے، جس میں جموں بھی شامل ہے اور جس میں لداخ بھی شامل ہے. اس قرارداد کے تحت. اور یہاں ایک کیس آیا تھا، یہاں کی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ گلگت بلتستان آزاد جموں و کشمیر کا حصہ ہے. لیکن جب آپ ہی کی سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا تو اس نے وضاحت کی کہ نہیں، وہ آل جموں و کشمیر کا حصہ ہے، تاکہ کشمیر کی تقسیم کا تصور اس کی نفی کر دی جائے. اب تک تو ہماری تاریخ یہ تھی. وہ کون سی قوت ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر گلگت بلتستانی اور کشمیری کو ایک دوسرے سے دور کر دیا؟ اور حسن ابراہیم صاحب نے بالکل صحیح بات کہی کہ یہ تقسیم نہ ٹیریٹری کے حوالے سے تھی، نہ قوم کے حوالے سے تھی. یہ تقسیم انتظامی حوالے سے تھی. راج کے دور میں وہ انتظامی مشکل اب ختم ہو چکی ہے. پھر کس بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہو گئی؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب جب ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے تو ایک فلسفہ پیش کیا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے. کس بنیاد پر یہ موقف دیا؟
اور پھر صرف یہ نہیں کہا، پھر کہا خدا کرے کہ ہندوستان میں مودی کامیاب ہو تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ سو مودی کامیاب ہوا اور ہندوستان کے آئین کا آرٹیکل 370 حذف ہو گیا۔ اور جب میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا تو کشمیری قیادت جو پار رہتی تھی حریت کانفرنس کی، بار بار مجھے کہتے تھے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 370 ختم ہو جائے گا اور ہماری جو ایک اسپیشل سٹیٹس ہے اس کا کباڑہ ہو جائے گا۔ میں جب یہاں چیخ رہا تھا کہ ہمارے فاٹا کی سٹیٹس کو ختم نہ کریں، اور اگر عوام کی مرضی کے خلاف آپ نے آئین کے آرٹیکل 247 کو ختم کیا تو یہ ہندوستان کو جواز مہیا کرنا ہوگا کہ وہ بھی آرٹیکل 370 کو ختم کر کے اس کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر دیں۔ آپ عوام سے نہیں پوچھیں گے تو وہ بھی عوام سے نہیں پوچھیں گے۔ یہ ساری چیزیں گزری۔ اب یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ کیا اقوام متحدہ کی یا سلامتی کونسل کی قراردادوں کا تقاضا تھا؟ کیا یہاں پاکستان میں ریاستی سطح پر کوئی ایسی بات ہوئی؟ ہندوستان پاکستان کے درمیان جامع مذاکرات کے کسی ایجنڈے پر کبھی یہ بات آئی؟ کس کے اشارے پہ ایسا کیا گیا؟ کس کا ایجنٹ بن کر کیا گیا؟ بڑا سادہ سا جواب ہے اس کا کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے 21ویں صدی کا نیا ویژن متعارف کرایا کہ اس نئی صدی میں دنیا کی نئی جغرافیائی تقسیم ہوگی اور ایسی جغرافیائی تقسیم جو امریکی مفادات کے تابع ہو۔ آپ عالمی سطح پر اس قسم کی چیزوں کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ہم نے اسی لیے کہا کہ یہ حکومت ایک ایجنڈے کے تحت ہے اور یہ خطے کی جغرافیائی تقسیم کی طرف جائے گی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، موضوعات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جغرافیائی تقسیم کی شروعات سے پہلے موضوع تبدیل ہو جاتا ہے۔ 1948 سے لے کر آج تک موضوع یہ تھا کہ فلسطین آزاد ہو، فلسطینیوں کا حق اقتدار تسلیم کیا جائے ارض فلسطین پر۔ آج موضوع کیا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ کہاں گیا فلسطین؟ کہاں گیا فلسطینی؟ کہاں گئی اس کی سرزمین فلسطین؟ کہاں گئی اس کی ریاست فلسطین؟ اور اس کو بڑا فلسفہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جدید اور نئے معروضی حالات کے تناظر مسئلے کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی ریاستی قوتیں ٹیریٹری کو دیکھ رہی ہے، وہ انسانی حق کو نہیں دیکھ رہی، اور انسانی حق بھی آزادی کا حق جو اس کا پیدائشی حق ہے۔ اور ہمارے پاکستان کی سرزمین سے اس کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں قائد اعظم کی، جس نے سن 1940 کی قرارداد میں فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی نئی آبادیوں کی تعمیر پر تنقید کر کے اعلان کیا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ کہاں گیا وہ موقف میں؟ اور پھر جب پاکستان بنا سن 47 میں اور 48 میں اسرائیل وجود میں آیا تو اس کے پہلے وزیر اعظم نے
خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ دی وہ یہی تھی کہ دنیا کے نقشے پر ابھرنے والا ایک نوزائیدہ مسلم ملک کا خاتمہ یہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کا نقطہ اول ہوگا. اسرائیل کی بنیاد میں پاکستان دشمنی ہے اور ہمارے ہی ملک میں ایک نیٹ ورک ہے جو آج اسرائیل کی ہمدردی میں مر رہا ہے. اس کے لیے کام ہوا ہے. سن 1996 میں 20 سالہ منصوبہ بندی کہ 20 سال بعد جنوب ایشیا میں اسرائیل کا نیٹ ورک مستحکم ہو جائے گا. اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہاں پر اقتدار کی جنگ ہوتی رہتی ہے, مفادات کی جنگ بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن ایک باقاعدہ ایجنڈے کے ساتھ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے, میں نے حکومت بننے سے پہلے کہا تھا کہ اس کے پیچھے ایجنڈا ہے. اور ہم نے جو آنکھیں بند کر کے ان سے لڑائی لڑی, پتہ نہیں کس نے ہمیں کیا کہا ہوگا, جذباتی ہے, اقتدار کی جنگ ہے, مولوی صاحب کو کیا ہو گیا ہے. مولوی صاحب پاکستان کی جنگ لڑ رہا تھا. لیکن بدقسمتی سے نہ میرے ملک کی سیاسی جماعتوں نے اس کو گہری نظر سے دیکھا, نہ میری ریاستی قوت نے اس کو گہری نظر سے دیکھا, نہ میری بیوروکریسی نے اس کو اس نظر سے دیکھا. اور میں آج بھی یقین نہیں کر رہا کہ واقعتاً لوگ اس طرح سوچ رہے ہوں گے. لیکن مجھے اندازہ تھا کہ ہمارے ملک کی ایک ایلیٹ کلاس ہے, ایلیٹ کلاس, جس کو ہم اپنی زبان میں اشرافیہ کہتے ہیں, جس میں ریٹائرڈ جنرلز, ریٹائرڈ بیوروکریٹس, بڑے بڑے جاگیردار, بڑے بڑے فن خوان جو اکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں, وہ اس نیٹ ورک کا حصہ تھے. لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا, لوگ مجھے بیوقوف سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید ایسی بات کر رہا ہے. لیکن جس وقت ہم نے اس کو اقتدار کا خاتمہ کیا تو پھر اسی ایلیٹ کلاس کے گھروں کے اندر ہماری آنٹیاں کس بات پر اپنے آنسو پوچھ رہی تھی, کیا تباہی آ گئی تھی. اور پھر جب میں نے یہ بات کہی, ایک ہفتے کے بعد وہی ایلیٹ کلاس احتجاج کرتے ہوئے اسلام آباد کی پریس کلب کے سامنے آپ کو نظر آیا یا نہیں آیا؟ تو پھر تھوڑا سا اعتماد کرو نا اس فقیر کے اوپر. بجائے ناراض ہونے کے ذرا سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے کشمیر کی بھی اپنی سیاست ہے. ہم تو اپنے خیال سے آزاد ہو چکے ہیں. پاکستان ایک آزاد ریاست ہے. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, آپ کہہ رہے ہیں, کشمیری کہہ رہا ہے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. آزادی کی جدوجہد اور انتخابی سیاست کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے, معاف فرمائیں.
آزاد ریاست جموں کشمیر، کشمیر کی آزادی کا بیس کیمپ بھی، اور یہاں کا انتخابی نظام ایسا زبردست انتخابی نظام ہے کہ جس میں ہمیں کوئی دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پاکستان میں فوجی کی حکومت ہو تو یہاں فوجی کی حکومت ہوگی، پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تو یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، وہاں کافلی کی حکومت ہو تو یہاں کافلی کی حکومت ہوگی، وہاں پر نون لیگ کی حکومت ہو تو یہاں نون لیگ کی حکومت ہوگی، اور اگر وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہو تو یہاں پی ٹی آئی کی حکومت. آپ اتنے آزاد ہیں ماشاءاللہ. ناراض نہ ہونا، میں باتیں آپ سے ذرا کر رہا ہوں ٹھیک ٹھاک، خفا نہ ہونا. جب تک پاکستان میں مولوی کی حکومت نہیں بنتی، یہاں مولوی صاحب آرام سے بیٹھے رہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن مجھے تعجب اس بات پر ہے میرے کشمیری بھائیوں کہ ایک شخص کشمیر کے مسئلے پر سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نظر انداز کر کے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فلسفہ دے رہا ہے، اور انتخابی مہم میں آ کر یہاں تقریر کرتا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہوئے تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو حق دیں گے کہ وہ فیصلہ کرے وہ الگ ملک کے طور پر زندہ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے ہیں. یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ کشمیر کو کس طرح تقسیم کیا اور پھر بھی ہم نے ووٹ دیا. اس لیے کہ وہاں حکومت بنے گی تو پھر یہاں کی حکومت جب اسی طرح کی ہوگی تو کچھ فائدہ ہوگا. مفادات کی ترجیح رکھنے والا وہ آزادی حاصل نہیں کر سکتا. تیری بصیرت کو، تیری بصیرت کو، تیری بصیرت کو. ہمارے جناب صدر یعقوب خان صاحب ابھی مجھے فرما رہے تھے کہ سیاسی جماعتیں تحمل کا مظاہرہ کریں، پاکستان میں برداشت کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہے کیونکہ ہم بڑے پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں، بالکل پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں. لیکن جہاں میں ان کی اس بات کو اخلاص پر مبنی سمجھتا ہوں اور ضرورت کے عین مطابق سمجھتا ہوں، وہاں میں آل جموں کشمیر کی قیادت کو درخواست کروں گا، چھوڑیے امریکہ کو، چھوڑیے ریاستوں کی خواہشات کو، آپ کو بھی اثر نو بیٹھ کر طے کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنا مستقبل کیا طے کرنا ہے. اپنا مستقبل خود طے کرنا ہوگا. کم از کم ہم سے تو زیادہ امید نہ رکھیں، سوائے اس کے کہ میں تقریر میں ایک بات آپ کے حق میں کہہ دوں. بس آج ہمیں کہا جا رہا ہے کشمیر کے اندر انسانی حق کی بات کیا کرو، تو میں نے کہا میں کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی بات ضرور کروں گا، یہ میرا فرض بنتا ہے، لیکن میرے فاٹا کے اندر جو انسانی حقوق پامال ہوئے اس کا کیا کریں؟ امریکہ کی خارجہ پالیسی کی بنیاد 2 چیزیں ہیں. ایک انسانی حقوق، اس کے لیے کہتا ہے کہ اس کے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے، ہم انسانی حق کے لیے جس ملک پہ جائیں فوجیں اتار دیں. ایک ہے امریکی مفادات، اس کے لیے دنیا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لو تاکہ ان کے ساتھ براہ راست معاہدات کر کے وہاں اس خطے میں امریکی مفادات کا تحفظ کیا جائے. یہ خارجہ پالیسی کے 2 بنیادی اصول ہیں اس کے. لیکن امریکہ نے کبھی سوچا ہے کہ 20 سال افغانستان میں اس نے انسانی حقوق کے ساتھ کیا کیا؟ گزشتہ 20 سالوں میں عراق کے اندر کیا کیا؟
ابو غریب جیل میں انسانیت کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر کتے نہیں چھوڑے گئے؟ کتوں سے ان کے جسم کو نہیں نوچا گیا؟ کیا 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان کے طالبان قیدیوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ جنیوا کنونشن میں قیدیوں کے جو حقوق ہیں یہ ان کے زمرے میں بھی نہیں آئیں گے، یعنی حیوانات کا حق بھی نہیں ہوگا ان کو۔ بگرام جیل میں آپ نے کیا کیا، عقوبت خانوں میں کیا کیا، شبرغان جیل میں کیا کیا، سمندر میں کھڑے بحری بیڑوں کے اندر، عقوبت خانوں کے اندر آپ نے انسانیت کے ساتھ کیا کیا، اور انسانی حق کا علمبردار بھی وہ۔ سو ہم ان مشکلات کے اندر سفر کر رہے ہیں، اور اس کو ہم نے انشاءاللہ حوصلے کے ساتھ عبور کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ذرا عقل استعمال کرنا ہوگا، اسٹریٹجی بنانی پڑے گی۔ وہاں کے کشمیری کو مسئلہ ہندوستان پہ نہیں چھوڑنا ہوگا، یہاں کے کشمیری کو مسئلہ پاکستان پہ نہیں چھوڑنا ہوگا۔ ایک دفعہ آپ نے خود بیٹھنا ہوگا، خود مختاری کے ساتھ۔ ہم اب لڑنے کے نہیں رہے بھائی، جہاں تک ہماری فوج ہے میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی بہترین فوجوں میں پاکستان کی فوج شمار کی جاتی ہے۔ تمام تر صلاحیتوں کے باوجود فوج جب جنگ لڑتی ہے تو اس کے پشت پر جہاں قوم کھڑی ہوتی ہے وہاں اس ملک کی اقتصادی قوت بھی اس کے پشت پر ہوتی ہے۔ جب اقتصادی قوت مر جاتی ہے پھر وہ فوج ہزار صلاحیتوں کے باوجود محاذ پر لڑنے کی طاقت سے محروم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن جنگ میں پیسہ جلتا ہے۔ ہم عام آدمی کو آج روٹی نہیں کھلا سکتے، ہم نے وہ معاہدے کیے ہیں کہ جس میں ہم نے پاکستان کو جکڑ کر رکھ دیا، اور پاکستان بنا تھا مذہب کے نام پہ، اسلام کے نام پہ۔ پاکستان بنا تھا اسلامی تہذیب کے تصور کے ساتھ۔ پاکستان کا آئین 1973 میں بنا جس نے پاکستان کو نظریاتی طور پر اسلام کی شناخت دی۔ ایک اسلامی ریاست کا تعارف دیا، اور اس نے تہذیبی لحاظ سے ایک اسلامی تہذیب اور قومی تہذیب کا شناخت عطا کیا۔ میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان اس نے اپنی بنیاد سیکولرزم پہ رکھی، جہاں ہندوستان کے آئین نے ہندوستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ کی شناخت دی، آج وہ ہندوستان فرقواریت کی طرف جا رہا ہے۔ آج وہ ہندوستان ہندوتوا کی طرف جا رہا ہے۔ آج وہاں ہندو کے اندر مسلمان کی نفرت بھری جا رہی ہے، اسلام کی توہین ہو رہی ہے، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ وہاں سکھ مطمئن نہیں ہے، وہاں عیسائی مطمئن نہیں ہے، لیکن پاکستان جو مذہب کے نام پر بنا تھا یہاں پر اس کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، اس کو مذہب سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ کا آئین ایک خوبصورت کتاب کی حیثیت تو رکھتا ہے، لیکن اس کے اسلامی حیثیت کے جتنے پہلو ہیں وہ خاموش کر دیے گئے۔ اور اب ایک آدھ چیز کوئی رہ گئی ہے تھوڑی سی، آپ کی ایٹمی صلاحیت۔
اس نے کہاں جانا ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا، وہ بھی داؤ پہ ہے۔ اس لحاظ سے ہماری معیشت نیچے چلی گئی ہے، اس حد تک نیچے چلی گئی کہ جب کسی ریاست کی معیشت اتنی گر جاتی ہے تو وہاں بغاوتیں کھڑی ہوتی ہیں، ریاست سے بیزاری کی اور اس سے لا تعلقی کی تحریکیں اٹھتی ہیں۔ ہم نے آپس کی ہزار اختلافات کے باوجود اس نیت سے ایک قومی وحدت کا مظاہرہ کیا جس میں مذہبی جماعتیں بھی، جس میں قوم پرست جماعتیں بھی، جس میں سیکولر جماعتیں بھی، جس میں قومی سطح کی بڑی جماعتیں بھی، ہر طرف سے لوگوں نے اکٹھ کر کے ایک پلیٹ فارم متعین کیا اور پاکستان کو داخلی ہیجان، داخلی اضطراب اور داخلی بغاوتوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کو صرف اقتدار کی جنگ کی بات مت کریے، ملک کی بقا کی جنگ تھی۔ اور الحمدللہ کہ اس کا ادراک ہماری اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوا جس اسٹیبلشمنٹ کو ہم اس سب سے بڑی غلطی کا بنیادی کردار تصور کر رہے تھے، اور اس سے تلافی کی بھی کوشش ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور یہی سوچ ہو تو ہم اس کی پشت پر بھی کھڑے ہیں، لیکن پاکستان کی بقا اس وقت خطے کی بڑی اہمیت ہے۔ سی پیک کا معاہدہ منجمد کر دیا گیا اور چین جیسا دوست، ظاہر ہے چین کاروبار کرے گا تو چین اپنے مفادات کو بھی دیکھے گا، اور اگر پاکستان چین کے مفادات کو راستہ دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے، تو پھر وہ سمجھے گا کہ ہاں جس کو میں نے دوست کہا تھا اس نے کاروباری معاملے میں بھی میرے ساتھ دوست کا کردار ادا کیا۔ لیکن ہم نے اس کے اربوں ڈالر غرق کر دیا۔ آپ کو پتا ہے، کسی نے بتایا نہیں ہوگا آپ کو، گوادر سی پورٹ، گوادر بندرگاہ جس کو ایشیا کا گہرا ترین سمندر قرار دیا جا رہا تھا، کراچی سے بھی گہرا، کیا ہے اس کا، چابہار سے بھی گہرا، بندر عباس سے بھی گہرا، دبئی سے بھی گہرا، جدہ سے بھی گہرا، اور دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز آپ کی اسی بندرگاہ پر کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ان 4 سالوں میں ہم نے وہ حشر کر کے رکھ دیا کہ مٹی آتے 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 اور اس کے جو ساحل ہے وہ بھرتے بھرتے آج اس کی گہرائی صرف 11 فٹ رہ گئی۔ یہ ظلم آپ کے کس حکومت نے کیا؟ اس ہم نے جب یہ نظام لیا، میں نے خود NHA کا ایک میٹنگ بلائی، یقین جانیے کہ میاں نواز شریف اور ہم نے جس مسئلے کو جہاں چھوڑا تھا وہیں کھڑا تھا، وہیں کھڑا، اور آج ہم وہیں سے شروع کریں گے دوبارہ انشاءاللہ۔ تو ملک کو دلدل کی طرف دھکیلا، دلدل کی طرف، دلدل میں دھسنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن دلدل سے پھر نکلنے میں بڑا وقت لگتا ہے، تو تھوڑا مشکل وقت تو پھر گزارنا پڑے گا نا۔ آپ یوں سمجھیں کہ ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے ہوں گے اور کتنی مشقتوں سے ہمیں گزرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی آپ کو۔ اور کشمیریوں یاد رکھو، اگر آپ نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے، دینے والا اللہ ہے،
قادر مطلق وہی ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں کہ ان اسباب کا خالق تو اللہ ہی ہے۔ پاکستان کمزور معیشت کے ساتھ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کی پشت پناہی نہیں کر سکے گا۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ہم تو صرف تنقید اور تعریف کے کچھ جملوں میں پھنس جاتے ہیں، مسئلے کو سمجھنے کی۔ فضل الرحمان آ کر بیٹھتا ہے، وہ نہ تعریف کا حقدار ہے نہ اس کو تعریف چاہیے، اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ کے دین کے لیے اور اس کی امت کے لیے کچھ توفیق دے خیر، اور دعا کریں۔ ہم ایک بڑی نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں، عالمی نیٹ ورک سے ہمارا مقابلہ ہے، اور سیاسی قوتوں کو، سیاسی فکر کو اس کا ادراک کرنا ہوگا۔ طاقتور پاکستان چاہیے، کشمیر کو بھی طاقتور پاکستان چاہیے، افغانستان کو بھی طاقتور پاکستان چاہیے، اور پورے خطے کی ایک نئی اسٹریٹجک مستقبل کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ ہمیں بنگلہ دیش کو بھی انگیج کرنا چاہیے، ہمیں چائنا کو بھی انگیج کرنا ہوگا، اور 200 سال، 2 صدیاں پہلے جب عالمی معیشت کا کنٹرول ایشیا کے ہاتھ میں تھا، اور پھر ہماری کمزوری کے نتیجے میں ہم یورپ کے قانونی بنے اور ہماری معیشت لوٹ کر لے گئے، اور آج ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں بھی۔ اب آج شروعات ہو رہی ہے دنیا میں اثر نو ایک معاشی انقلاب کی، اور حالات بن رہے ہیں کہ وہ معیشت واپس ایشیا کی طرف آ جائے۔ تو اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، اس کی طرف ہم نے ایک منظم سوچ کے تحت بڑھنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے پارٹی کے حوالے سے سوچا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، مسائل آتے رہیں گے، حکمت عملی کے ساتھ اس سے نمٹنا ہوگا۔ آج کل سود کا مسئلہ آ گیا، ہماری شرعی عدالت نے بڑی مہربانی کی، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے کہ عمران خان کی حکومت میں ان کو یہ فیصلہ کرنے کی توفیق تو نہ ہو سکی، ہماری حکومت میں یہ فیصلہ کر دیا، تو ہم شکر گزار ہیں۔ لیکن اپیل تو سپریم کورٹ میں ہوگی، سپریم کورٹ نے اپنے قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہے، جو شرعی عدالت کے قوانین ہیں اس کے تحت فیصلہ نہیں کرنا ہوگا۔ لہذا مسئلے کو طول دینے کے لیے کچھ بینک جا رہے ہیں، اور ہم نے حکومت سے بات کی کہ ان اپیلوں کو حوصلہ شکنی کریں، نیشنل بینک کی اپیل واپس کروائیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں ملک کی مجموعی معیشت کی بہتری کے لیے ہم نے اقدامات کرنے ہیں، آج ہمیں یہاں اس ایشو کے اوپر بھی توانائی صرف کرنی پڑ رہی ہے، لیکن کریں گے انشاءاللہ، ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اور کشمیر کی خطے کی نئی صورتحال، اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سب کو بیٹھنا ہوگا کہ ہم اپنے اصولوں کی بنیاد پر آزادی کی اس جدوجہد کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ریاستی حکومتیں وہ خطے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتی ہیں، وہ پبلک کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کرتی۔ اس کے لیے جمہوریت منش قوتوں کی ضرورت ہے، اور ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ دنیا اب متمدن دنیا ہے، قبائلیت ماضی کی ایک تاریخ ہے۔ جو قبائلیت ہوتی تھی
تو دفاعی قوت ریاست کی بقا کا سبب بنتی تھی، لیکن متمدن دنیا میں معاشی قوت ریاست کی بقا کا سبب بنتی ہے۔ دفاعی قوت کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن میں معاشی قوت کے بعد اس کو ثانوی قوت کروں گا، اس کی ضرورت کا انکار نہیں کہتا، لیکن اگر ہم معاشی لحاظ سے گرتے ہیں تو آپ کی دفاعی قوت بھی پھر دفاع کے قابل نہیں رہے گی۔ تو یہ وہ سارے مسائل ہیں کہ جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ میں جب یہاں آیا ہوں اس دوران میں آزادی کشمیر کے سپوت سید علی گیلانی صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اس وقت یاسین ملک صاحب عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے اور پوری کشمیریوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ساری جرتیں ہندوستان کو کیوں ہو رہی ہیں کہ اس حد تک آگے جا رہا ہے؟ تو کشمیریوں نے ہندوستان کی جیلوں کی بڑی سیریں کی ہیں، اور کشمیری ہندوستان کی جیلوں سے مانوس بھی ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، قید بند گزارنی پڑتی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ان کی قربانیاں انشاءاللہ رنگ لائیں گی۔ ہم آج بھی حریت کانفرنس کے لیے دعا گو ہیں، ان کی جدوجہد کے لیے دعا گو ہیں، اور آج کے اجتماع سے پیغام دینا چاہتا ہوں آر پار کشمیریوں کو کہ اپنے مستقبل کے لیے اب سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا۔ گلگت بلتستان سے لے کر لداخ اور جموں تک پورے کشمیریوں کو ایک جگہ بیٹھ کر اپنے مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل طے کرنا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس جدوجہد کو، آپ لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور آپ کو ایک آزاد، خوشحال اور روشن مستقبل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا